یہ 1 گھنٹے کی ٹاپک بھی نہیں ہے، لیکن I'll try my best کہ جتنا میسیج دے سکتا میں دے دوں گا۔ یہ وہ دوستوں، موت ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی ریالٹی ہے کہ ہم انکار ہی نہیں کر سکتے، پتہ ہی نہیں کہ کب آنے والی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول کے پاس لوگوں نے کہا، مجمع بھرا ہوا مسجد میں، کہا یا رسول اللہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں 9 مہینے پہلے معلوم ہو جاتا کہ آنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 9 months before announcement ہو جاتا ہے کہ انکل آنے والے ہیں، جانے کا کیوں نہیں پتا چلتا؟ واہ 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 واہ۔ پلیز آپ غور سے سنیں، آج جو ہمارا سوال ہے نا کہ موت کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم۔ سرکار سے پوچھے کہ یا رسول اللہ آپ یہ کیوں نہیں بتاتے، اللہ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ آنے کا تو بتا دیتا وہ۔ 9 مہینے پہلے اناؤنسمنٹ ہو رہا، سب کو پتا چل جاتا، خوشیاں منائی جاتی کہ آنے والے ہیں۔ جانے کا اتنا سیکرٹ کیوں رکھا اس نے کہ پتہ ہی نہیں چلتا 1 لمحے پہلے تک کہ وہ جانے والا ہے۔ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ سے پوچھیں، اللہ سے کہیں کہ اب بتا دیں ہم کو کہ ہم 60 سال میں مریں گے، 70 میں مریں گے، 80 میں مریں گے۔ مریں گے تو سب کو یقین ہے، لیکن پتا کیوں نہیں چلتا؟ اللہ کے رسول نے مسکرا کے کہا اس کا نہیں بتانا اس کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں معلوم ہے تو یہ غفلت ہے، معلوم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب کو معلوم ہے کہ ہم کو پتا نہیں، لیکن کتنی غفلت، کتنی اگنورنس ہے ہمارے پاس۔ ہم سنتے نہیں، ہم پڑھتے نہیں، ہم لکھتے نہیں، ہم دیکھتے نہیں، ہم مجلسوں میں نہیں جاتے۔ کیوں؟ وی ڈونٹ وانٹ ٹو نو کہ موت آئے گی۔ قبرستان نہیں جاتے، کیوں؟ اس لیے نہیں جاتے کہ ڈر لگتا ہے۔ پھر ڈر کس بات کا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان کرتے ہی کچھ ایسے کیوں ہو کہ ڈر لگے؟ واہ 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 واہ۔ ڈر کس کب لگتا کہ جب کوئی چیز کرتے ہیں آپ، جب کچھ کریں گے نہیں تو ڈر کس کا ہے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ امام سے ملاقات ہوگی؟ سبحان اللہ۔ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میں جاؤں؟ اس لیے کہ دوستوں مومن کے لیے یہ زندگی موت یہ نہیں ہے، یہ جو لائف ہم گزار رہے ہیں نا UK میں یا پوری دنیا میں، یہ ہماری لائف نہیں، یہ ہے ہی نہیں لائف ہماری۔ یہ تو ایک امتحان ہے سب کے لیے، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کے لیے۔ پتہ نہیں کب آئے گی موت، کس وقت آئے گی، کچھ نہیں معلوم۔ ٹوٹل سیکرٹ اللہ نے رکھا ہے، کہا کہ تم ہر لمحہ ٹرائی کرتے رہو، ہر لمحہ اپنے آپ کو تیار کرو اس لمحے کے لیے کہ جب تم جاؤ گے۔ ہم سوچ سکتے کہ نیچے کیا ہے؟ میں نے آیت کا ترجمہ نہیں کیا ابھی۔ سبحان اللہ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ، ٹیسٹ چکھنا ہے۔ سبحان اللہ، جب تم آئے ہو تو یو ہیو ٹو گو بیک، سبحان اللہ۔ یو ہیو ٹو کم بیک۔ جاؤ گے کیسے؟ موت کا ذائقہ کیا ہے، ٹیسٹ کیا ہے؟ پلیز غور سے سنو۔ دنیا میں ہم وہی چیز کھاتے ہیں جس میں ٹیسٹ ہوتا ہے۔ بے شک۔ اگر سفرے کے اوپر، ڈائننگ ٹیبل کے اوپر 1000 ڈشز ہیں، آپ کا ہاتھ ادھر ہی جائے گا جو ٹیسٹی چیز ہوگی۔ جو کڑوی چیزیں وہ نہیں کھاتے، چھوڑ دیتے۔ وہ ریسٹورانٹس نہیں چلتے کہ جس میں کھانا مزے کا نہ ہو، کیا بات۔ اور وہ ریسٹورانٹس چلتی ہیں کہ جہاں کھانا ٹیسٹی ہوتا ہے۔ ہر آدمی کی فکر یہ ہے کہ ٹیسٹی چیز کھائے۔ اللہ نے کہا میں موت میں بھی ٹیسٹ دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہارا نیچر ہے نا، انسان کا نیچر ہے، اس کی فطرت ہے کہ وہ ٹیسٹی چیز کھائے۔ اللہ کہہ رہا میں تم کو موت میں بھی ٹیسٹ دوں گا۔ Now you decide کہ تم کو کیسی موت چاہیے، ٹیسٹی چاہیے۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ۔ I know موت کی مجلسیں اتنی آسانی سے نہیں ہوتی، لیکن بلیک برن میں بڑی آسانی سے ہو رہی۔ I don't know۔ مولا آباد رکھے یہاں کے مومنین کو۔ اور میں تو بڑا بدنام مولوی ہوں، ڈرانے والا۔ لاسٹ ایئر میں نے 2 مجلسیں یہاں پڑھی ہیں موت کے اوپر۔ آج تو بالکل ہٹ کے پڑھ رہا اور بہت ریلیکس ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا۔ میں اپنا خراب بھی نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ مجھے افسوس ہوتا، پوری دنیا میں دیکھتا ہوں، لیکن آج کافی چینج بھی آیا۔ اللہ کیا کہہ رہا کہ میں تم کو موت میں بھی ٹیسٹ دوں گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موت میں ذائقہ ہے، یہ قرآن کہہ رہا، عابد بلغامی نہیں بول رہا۔ موت میں ٹیسٹ ہے، یہ اللہ بول رہا اور کوئی نہیں بول رہا۔ اللہ بول رہا تم ڈیسائیڈ کرو کہ تم کو موت کیسی چاہیے، میٹھی چاہیے یا کڑوی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ہم کو پتا کیسے چلے کہ مرنے والے کو موت کیسے ملی؟
باپ آ کے بیٹے کو نہیں بولتا کہ بیٹا بڑی اچھی موت ملی مجھے. ماں آ کے بیٹی کو نہیں بولتی کہ بیٹا بڑی میٹھی موت ملی. معلوم کیسے ہو کہ موت تھی کیسے میرے باپ کی؟ اب اگر کربلا نہیں ہوتی تو پتہ نہیں چلتا. اس لیے کہ قرآن ایک جملے کا میں ذمہ دار. قرآن مجید کی کئی آیتیں محکم ہیں, کئی متشابہ ہیں, کئی کلیئر آیتیں ہیں, کئی ان کلیئر آیتیں ہیں. جو وقت کے ساتھ جو ان کلیئر آیتیں ہیں وہ کلیئر ہوتی گئی. مولا حسین کا ایک سرمن ہے روز عاشور کہ اگر آج میری شہادت نہ ہو تو قرآن کی کئی ان کلیئر آیتیں کلیئر جو آج ہو رہی ہے وہ صرف میری شہادت کی وجہ سے ہو رہی ہے. جس میں یہ ایک آیت ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. معلوم کیسے ہو کہ موت میں مٹھاس کتنی ہے اور کرواہٹ کتنی ہے؟ حسین نے شب عاشور حسن کے یتیم سے پوچھا کہ میرے لال کل کے دن موت کیسی ہے؟ تو بچے نے کہا چچا کل کے دن موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے. تو پتہ چل گیا محبت حسین. سبحان اللہ. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر. محبت حسین ہوگی تو موت شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. لیکن محبت کیسی؟ حسین جیسے چاہتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اپنی مرضی کی محبت نہیں. واہ. سب سے بڑا پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ اپنی مرضی کی محبت نہیں. ہم تو بولتے ہیں کہ مولا میں آپ کو بہت چاہتا ہوں, آئی لو یو مولا, آئی لو یو, بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لسن یو. میں آپ سے پیار کرتا ہوں لیکن آپ کی بات نہیں سنوں گا. شیعہ وہ ہے کہ جو امام کے علی کے فرمان کو بھی مانے, شان کو بھی مانے. صرف شان کو ماننا محبت نہیں ہے, فرمان کو ماننا محبت ہے. ولایت علی صرف محبت کا نام نہیں ہے, اطاعت کا نام ہے. اطاعت کا نام محبت ہے. اطاعت اوبیڈین بنو, پہلے اوبیڈین بنو پھر دعویٰ کرو محبت کا. زبان کی نوک سے محبت کا دعویٰ کرنے سے محبت نہیں آتی. تمہارا عمل بتائے. ہم کو بولنے کی ضرورت نہ ہو کہ بلیک برن میں امام کا چاہنے والا ہوں, میں علی والا ہوں. نو, لوگ بولیں یہ علی والا جا رہا. ہماری پہچان ہمارا کردار ہے, ہماری پہچان ہمارے اخلاق ہے جو سب سے زیادہ نیچے کام آنے والی. دوستو ایصال ثواب, واٹ از ایصال ثواب؟ کیا چیز ہے یہ ایصال ثواب؟ سبحان اللہ. اللہ نے موت کے ساتھ عمل کے دروازے کو بند کر دیا لیکن اپنے رحمت کے دروازے کو بند نہیں کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے رحمت کے دروازے کو بند نہیں کیا. کیا بات ہے. اس کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. کب تک کھلا ہوا ہے؟ ٹل ڈے آف ججمنٹ, ظہور امام سے آگے تک کھلا ہوا ہے. عمل کا دروازہ بند ہو گیا. تو ایصال ثواب ہم جو کرتے ہیں, ایصال ثواب کے لیے اب کیا کیا کر سکتے ہیں اس کی ایک پوری لسٹ ہے. اب ہر چیز 24 گھنٹے اپنے مرحوم کو دے سکتے ہیں. ماں باپ کے لیے سب سے بڑی چیز, باپ مر گیا, اب دو چیزیں اس میں, یا کوئی کام تم یہاں دنیا میں کر کے جاؤ جو تم کو مسلسل وہاں ملتا رہے, تم کو پرابلم ہی نہ ہو, یا کوئی ایسی چیز چھوڑ کے جاؤ کہ وہ تمہارے لیے کچھ کرے. یہ وہ ساری چیزیں, لمبی فہرست ہے, 1 گھنٹے کی مجلس کی ٹاپک بھی نہیں, اور کئی چیزوں کو لے کے بیٹھا, کئی چیزوں کی ریکویسٹ ہے کہ یہ بھی بولو یہ بھی بولو. اب سب سے پہلی چیز ہم کیا لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ, کیا لے کے جا رہے ہیں؟ پہلی چیز جو وہاں کام آنے والی ہے وہ ولایت علی. سبحان اللہ. I'm very clear. پہلی چیز جو کام آئے گی وہاں پہ وہ تمہاری محبت اہل بیت ہے. ولایت ہے تو سب ہے, اگر ولایت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ محبت تو ہے, لیکن محبت اپنی محبت ہے, ہم کر رہے محبت. مزہ وہ ہے کہ علی بھی محبت کرے. ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں کہ میں شیعہ ہوں, میرا مولا بولے یہ میرا ہے. اس میں مزہ ہے, اس میں لطف ہے. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا کہ آپ یہ بولیے کہ ہم زندگی یہاں گزار رہے ہیں, ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے رزق میں برکت دے, زندگی دے آپ کو. کبھی آج تک مجھے دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ملا, پوری دنیا دیکھتا ہوں صبح شام, بلیو می, کبھی یہاں, کبھی اس مومن سے, کبھی اس شہر کے مومن سے, کبھی اس شہر کے مومن سے, لیکن مجھے آج تک کوئی مومن ایسا نہیں ملا
کہ جب ایک مومن دوسرے مومن سے بات کرتا یا ایک عورت دوسری عورت سے بات کرتی یا ایک لڑکی دوسری لڑکی سے بات کرتی, کبھی اس نے یہ نہیں کہا یار یہ بتاؤ کہ تم نے اس دنیا کے لیے کیا پریپیئر کیا ہے, تمہارا پریپریشن کیا, لیٹ می نو آئی ول آلسو ڈو دا سیم تھنگ. مجھے آج تک کوئی مومن ایسا نہیں ملا. ہماری پارٹیز میں ڈائننگ ٹیبل ٹاکس, ڈرائنگ روم ٹاکس, پلیز غور سے سننا, کوئی مومن آج تک مجھے یہ نہیں بولا کہ بابا مولانا لیٹ می نو کہ اس دنیا میں مجھے کرنا کیا ہے, میں کیا لے کے جاؤں وہاں پہ. ہمارے ٹاکس دیکھو, ہمارے ڈائننگ ٹیبل ڈرائنگ روم ٹاکس دیکھو, کہ ہم نے کبھی نہ کوئی عورت نہ کوئی لڑکی نہ کوئی مرد نہ کوئی لڑکا کبھی نہیں بولتے کہ ہمارے لیے وہ بتاؤ کہ وہاں پہ ہم کو کیا کام آنے والا ہے. ایک دوسرے سے بات کرتے تو ایک دوسرے سے یہ بھی نہیں پوچھتے کہ بابا تم نے کیا تیاری کی, ہم کو بھی بولو میں بھی وہی کروں. آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو اس کے بعد یہ بولو کہ ہماری پوری تیاری یہاں پہ بلیک برن میں یا مینچسٹر میں یا پورے یو کے میں کیا آپ جان جان سے آپ لوگ آئے, مولا آپ کو آباد رکھے. ہم جو بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں, ریئل اسٹیٹ میں جاتے, شیئرز خریدتے, کہیں اور انویسٹ کرتے, بزنس بڑھاتے. ہر آدمی کی یہی فکر کہ اس دنیا میں کوئی کام ایسا کروں کہ میرا سٹیٹس بڑھتا جائے, اس دنیا میں کوئی کام ایسے کروں کہ میرے شیئرز بڑھ جائے. آپ انصاف سے بولو ہم یہی سوچ رہے, اسی دنیا میں کھیل رہے, جبکہ ہم کو یہ بھی پتا نہیں کہ اتنے بڑے بڑے میں بڑی بڑی کمپنی, ایپل کمپنی کے شیئرز میرے پاس اگر آ جائیں 1000 2000, میرے پیر زمین پہ نہیں ٹکیں گے پھر تو. اتنے بڑے بڑے شیئرز میرے پاس ہے, اتنا ریئل اسٹیٹ میں اتنے لوگوں میں نے انویسٹ کیا ہے. سب انویسٹمنٹ تمہارا اس اوپر کے لیے, زمین کے لیے ہے. کیا سن رہے یار آپ؟ یہاں کے لیے, اس دنیا کے لیے کیا ہے I don't know. آپ پوچھو کسی سے, وہ بولیں گے اس دنیا کے لیے کیا کرنا ہے, اس دنیا کے لیے کیا کرنا ہے. جو انویسٹمنٹ تم دنیا میں زمین کے اوپر یو کے میں کر رہے ہو, ہزاروں شیئرز لے کے بیٹھے ہوئے, فلیٹس لے کے بیٹھے ہوئے, رینٹ پہ دے رہے ہو, بڑے بڑے بنگلے ہو, یہ سب یہی کے لیے. کتنے دن کی لائف ہے؟ 60 70 80 90. دین واٹ؟ 60 کے بعد تو ریٹائرمنٹ ہے, بونس کی زندگی ہے. دین وہاں کے لیے کیا؟ اب میں ایک اور ایگزامپل دیتا. گلف میں میری آلموسٹ میری پوری لائف گلف میں گزری, کویت میں. تو میں نے وہاں جو دیکھا, آبزرو کیا کہ جتنے لوگ گلف میں کام, پورے گلف میں, سعودیہ ہو, پورے مڈل ایسٹ میں, ان کا کام کیا ہے؟ وہ لوگ جاب کرتے یا بزنس کرتے, پورا پیسہ وطن میں ٹرانسفر کر دیتے. جو جاب کرے یا بزنس کرے, 200 دینار کی جاب ہے, وہ 100-150 دینار خرچ کرے گا, سیو کرے گا اور اپنے وطن میں بھیجتا. انڈیا پاکستان سب کانٹیننٹ کے جو لوگ ہیں, اور سب سے پہلے وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک فلیٹ ہو جائے, گھر ہو جائے وطن میں. 20 سال 25 سال گلف میں رہ کر واپس آئے تو کم از کم ایک سایہ تو رہے, ایک گھر تو رہے. کیا بول رہا یار؟ ان سے پوچھو بابا تم پورا ریئل اسٹیٹ یہاں خرید رہے ہو وطن میں, اپنے گھر میں, تم کویت میں کیوں نہیں بناتے, دبئی میں کیوں نہیں بناتے؟ بولے گا اسی لیے میں یہاں پیسے نہیں رکھتا. وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں اسی لیے ہم یہاں, عورتیں بھی بڑی تیز ہیں وہاں کی. میں بڑی احتیاط سے پڑھ رہا پہلی مجلس سے بھائی, تو یہاں کی عورتوں کی بات نہیں کر رہا میں, وہاں کی بات کر رہا. تو ان کا عالم کیا ہے, وہ لوگ رکھتے ہی نہیں پیسے, وہ اپنے ہسبینڈ کو نیک کریں گے کہ بھیجو, اپنے پاکستان بھیجو, انڈیا بھیجو, بنگلہ دیش, سری لنکا بھیجو. کیوں؟ اور وہاں پہ پراپرٹی خریدو. اس لیے خریدو کہ کم از کم گھر جائیں گے, واپس جائیں گے تو ایک فلیٹ تو رہے گا. ان کو پوچھو کیوں یہاں کیوں نہیں رکھتے جہاں رہتے ہو؟ کہتے یار یہاں پتہ نہیں ویزا کب کٹ جائے اور جانا پڑے. کیا بول رہا میں, کیا بول رہا ہوں, کیا بول رہا ہوں, کیا کہنے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہتے یار پتہ نہیں کب ویزا کٹ جائے جب جانا پڑے, اور جب میں وطن واپس جاؤں گا انڈیا پاکستان, اور اگر میرا فلیٹ نہ ہو, میرا گھر نہ ہو, تو لوگ کہیں گے یار 25-30 سال گلف میں رہے تو ایک گھر نہیں بنایا.
دوستو آپ انصاف سے بولو, 25 سال رہ کے گھر تو بنایا, کیا کوئی گارنٹی ہے کہ اس گھر میں تم جا کے رہو گے؟ میں جانتا ہوں کتنے ایسے کیسز ہیں, بڑے بڑے بنگلے بنا لیے, ڈریم پروجیکٹس, ڈریم ہاؤس, اور پہنچنے سے پہلے اعلان بھی کر دیا وہاں پہ کہ میں آ رہا ہوں, گھر کی اوپننگ کروں گا, کیا بات ہے, سبحان ربن کا بھی انتظام ہو گیا. اور پیسے والوں کا مزاج تو آپ جانتے ہیں, میں بلیک بن کے پیسے والوں کو نہیں جانتا, لیکن دنیا کا ہر پیسے والے کا مزاج ایک ہوتا, رنگ ایک ہوتا, لہجہ ایک ہوتا. کیا ایک ہی لہجہ, ایک ہی آواز میں ہر دنیا, یا ڈالر کا ہو یا پاؤنڈ کا ہو یا یورو کا ہو یا روپی کا ہو, سب کا لہجہ ایک ہے. اور جب پیسہ زیادہ آتا تو پھر وہ زمین پہ نہیں چلتا, وہ ہوا میں چلنے لگتا. پیسہ آ گیا نا, اور وہ گھر کی اوپننگ کے لیے پہنچا, پہنچنے سے پہلے پتہ چل گیا آ گئے ہمارے دوست جس کا نام ہی نہیں سننا چاہتے, آ گئے, آگے کہا ربن کاٹ رہے, اس سے پہلے میں تم کو لینے والا ہوں. اس وقت انسان, میں نہیں بول رہا, میرا مولا بول رہا کہ جب ملک الموت تمہارے قریب آتا ہے تو اس وقت انسان بھیک مانگتا, لٹرلی بھیک مانگتا. جب اعمال نامہ اس کے سامنے آتا, اپنے دانتوں سے اپنی زبان کو کاٹ کے کہتا کہ what I have done in my life, what I have done in my life. بھیک مانگتا کہ اللہ تھوڑی زندگی دے دے. تو اس وقت آواز آتی کہ اتنی لمبی زندگی تجھے ملی, تو نے کچھ نہیں کیا, کچھ نہیں کیا. آپ انصاف سے بولا, اتنا انویسٹمنٹ, جو بھی انویسٹمنٹ ہے وہ ہمارا اس دنیا کے لیے, وہاں کے لیے کیا انویسٹمنٹ ہے, اس لاحت کے لیے کیا انویسٹمنٹ ہے, اس خبر کے لیے کیا انویسٹمنٹ ہے. اگر وہاں کے لیے تمہارے پاس کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے, امام علی کا جملہ, عابد بلرامی کا جملہ نہیں کہ پیسے والے دنیا کے دولت مند رئیس لوگ وہاں پہ بھیک مانگیں گے, کوئی بھیک دینے والا نہیں ہوگا. اب انصاف سے بولو کہ جب چاہتے ہو نیچے جانا ہے, کیسی جگہ ہے, اتنی کم, اتنی کم, اتنی کم, اتنی چھوٹی سی جگہ. اللہ نے کہا کہ تم گھبراؤ مت, زمین سب کو میں دوں گا, سبحان اللہ, ایک ہی سائز کی دوں گا, پیسے والا ہو غریب ہو, کیا بات ہے جی, واہ جی واہ, واہ واہ, بادشاہ ہو, کنگ ہو یا فقیر ہو, سبحان اللہ. زمین پرووائڈ میں کروں گا ایک سائز کی. اور اللہ نے عرش پر لحد میں, غور سے سننا, لحد میں اس جگہ پہ, اس برزخ میں ایک کنسٹرکشن کمپنی بنائی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کی ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے, نام نہیں پوچھنا, بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی ہے. اللہ کہہ رہا لیبر میں دوں گا, گھر میں بناؤں گا, آرکیٹیکٹ میں بناؤں گا, دوں گا, انجینئرز میں پرووائڈ کروں گا, ہر چیز میں دوں گا وہاں پہ. میں تم سے چارج نہیں کروں گا, لیبر میرا, کیا کہنے, لیبر میرا, زمین میری, ہر چیز میری, میٹیریل تمہارا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سیمنٹ تم کو بھیجنا پڑے گا, ماربل تم کو بھیجنا پڑے گا, تم جو کچھ بھیجو گے میں تمہارے لیے محل, قصر, پیلسز بنا کے رکھوں گا وہاں پہ. سبحان اللہ, وہ ہے حصہ, پہلا حصہ لے کہ تم کو کیا, ہم پلان کیا کر رہے ہیں آج کی مجلس کے بعد, جب رات میں بستر پہ جانا تو 5 منٹ سوچنا کہ عابد بلرامی نے کیا کہا, یہ لائف کیا ہے, بگ ببل کی طرح ختم ہو جائے گی. کیا ہمارے پاس پریپریشن, کیا تیاری. یہ مت بولو کہ میں نے نمازیں بہت پڑھی ہے, یہ مت بولو میں نے روزے بہت رکھے, یہ مت بولو میں نے حج بڑے کیے. دوستو پتہ نہیں کہ ایک سجدہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں ہوا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھنا, نماز واجب ہے. وہ شیعہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا, سبحان اللہ, واہ واہ. وہ علی والا نہیں ہے جو امام اللہ کی عبادت نہیں کرتا. واجبات کو چھوڑ کے محبت علی نہیں ہوتی. کیا بات ہے, واہ جی واہ, واہ جی واہ, واہ. واجبات کے ساتھ محبت علی. تو ہمارا پریپریشن کیا وہاں پہ, اس جگہ پر جو اتنی تنگ ہے, اتنی تنگ ہے. آپ انصاف سے بولو کہ جب لے کے جا کے لٹاتے, ابھی سید کو آپ نے لے کے جا کے لٹایا, کتنی بڑی جگہ تھی. جب لٹایا تو بیٹوں کے دل میں یہ احساس ہوا
بیٹوں کے دل میں یہ احساس ہوا جب باپ کو لٹا رہے تھے کہ ہم باپ کو کہاں لٹا رہے؟ ویر کبھی میرا باپ زمین کے اتنی نیچے نہیں لیٹا، نہ ماں تکیہ ہے، نہ پلو ہے، نہ بستر ہے، کچھ نہیں ہے۔ امام علی میرا مولا کہتا کہ اس لمحے سے ڈرو، میرا مولا کا جملہ، عابد بلرامی کا جملہ نہیں، کہتا ہے کہ اس لمحے سے ڈرو کہ جب تمہارا، پلیز غور سے سنو مولا علی کے جملے، جب تمہارا بیٹا یور اون سن جب ماں کو یا باپ کو لٹاتا ہے نا، لٹا کے سب پیٹ بتاتا ہے، ٹرن ہوتا ہے، ٹرن ہو کے اوپر آ جاتا، کہ تم اتنے بے بس ہو جاتے، تم نیچے سے پکارتا، باپ ماں بھائی بہن نیچے مومن پکارتا کہ او مائی سن ڈونٹ لیو می الون، ڈونٹ لیو می الون، بیٹا پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا، چلے جاتا اوپر۔ مولا بولتے اس لمحے سے ڈرو، تم اکیلے ہو، آل الون، نیچے لٹا دیا، بیٹے نے لٹایا، اس کے بعد اس جگہ پہ تم ہوں گے، تمہارا اعمال نامہ ہوگا، اگر تم نے زندگی میں کچھ کیا تو وہاں پہ ملے گا۔ ایصال ثواب کی پہلی چیز ہر انسان کو چاہیے کہ دنیا میں کوئی کام ایسا کرو، کوئی ایسا انویسٹمنٹ کرو کہ جو تم کو وہاں پہ کام ہے۔ اگر انویسٹمنٹ تمہارے سارے دنیا کے لیے ہے تو یوز لیس ہے، پیسہ تم جمع کر رہے، دولت تمہاری اور انجوائے کوئی اور کر رہا، حساب تم کو دینا ہے، ایک ایک دانہ، ایک ایک سیڈ کا نیچے حساب دینا۔ دوستو لٹانے کے بعد، بند ہونے کے بعد حساب و کتاب ہے، آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ یہ ملاؤں کی باتیں، مولویوں کی باتیں کہ کچھ نہیں ہوتا، یا اتنا یہ ضروری ہے کہ تلقین میں آپ شانے کو ہلا کے، شولڈر کو ہلا کے، اپنے باپ کے شولڈر کو ہلا کے آپ نے کہا کہ سوال و منکر و نکیر حق، اب تم سے سوال و منکر و نکیر نیچے ہونے والا وہ حق ہے، ہلا کے کہا، سب نے سنا۔ آپ کو پتا ہے آتے کیسے؟ دو فرشتوں کا انٹر ہونا، آپ انکار کرو نہیں کرو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دو فرشتے نیچے آئیں گے اور آ کے سوال کریں گے۔ جب دیوار پھٹتی ہے اور دو فرشتوں کا انٹر ہونا، انسان پہلی مرتبہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، اینجلز کو، زبان نہیں کھلتی، اللہ اکبر، اسی لیے ہمارے پاس مستحب ہے دوسری تلقین۔ سبحان اللہ، ایک دفعہ تلقین نیچے لٹاتے کرتے، دوسری تلقین جب لحد گریو بند کر دیتے، اس کے اوپر بیٹھ کے مولانا پڑھتے ہیں دوسری تلقین۔ یہ وہی وقت ہوتا ہے کہ نیچے سوال و جواب ہو رہا، کوئی ہو کتنا ہی پائس انسان ہو، آغا خمینی مرے، آغا خوئی مرے، ان سے بھی سوال ہوا، اور دو فرشتوں کا انٹر ہونا، دیوار کا پھٹنا، وہ گرجدار آواز، میت جسم کے اندر روح کا واپس آنا، اٹھ کے بیٹھنا، فرشتے سامنے آتے اور آ کر پوچھتے من رب کا، چیخ کے پوچھتے من رب کا، کون ہے تیرا رب؟ اگر دنیا میں کچھ نہیں کیا تو پہلے یہ جو سوال و منکر و نکیر ہے، یہ ایف آئی آر ہے، یاد رکھو، یہ دنیا میں جو ایف آئی آر ہوتی نا، یہ وہ ایف آئی آر، اس رپورٹ کے اوپر پورا تمہاری برزخ ہے، پہلی رپورٹ ہے تمہاری۔ اگر اعمال صحیح نہیں ہوں گے، زبان سے رزق حرام کھایا ہوا ہے تو زبان کھلتی نہیں۔ اللہ اکبر، جب پوچھتے کہ من رب کا، بندہ پلٹ کے کہتا تو میرا رب ہے، ختم ہو گئی وہی بات، کیا بات، وہی ختم ہو گئی۔ جبکہ سکھایا جا رہا، تلقین میں ہلا ہلا کے بولنا جا رہا کہ دیکھ اللہ ایک ہے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان، رسول کی رسالت کا اعلان، اماموں کی امامت کا اعلان، نام لے لے کے دو مرتبہ نام لے لے کے بتایا جاتا، یہ سوال ہے، یہ سوال ہے، یہ سوال ہے۔ لیکن اگر زبان پہ رزق حلال نہیں رہے گا تو تم یہ یاد رکھو، یہ کسی اور کے لیے امام نے نہیں بتایا، ہمارے لیے بتایا۔
ڈونٹ ٹیل می کہ میرے کچھ نہیں ہوگا. یہ نکالو ذہنوں سے, نکال دو ذہنوں سے. یہ معصومین کی بتائی ہوئی چیزیں, معصومین نے اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو بتایا کہ you have to. اس لیے کہ رزق حرام زبان پر, آپ سوچو میں کیا بول رہا, رزق حرام زبان پر, اور میں علی علی کہوں. کس زبان سے میرے مولا کا نام لے رہا میں؟ علی کا نام اسم اعظم ہے. علی کا نام تمہاری تقدیر کو بدلے. شاعر نے یوں ہی نہیں کہا اپنی بیت میں کہ شے بدلتی نہیں, تاثیر بدل جاتی ہے. یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے. یوں ہی نہیں کہا. یوں ہی نہیں کہا شاعر نے. اٹس اے فیکٹ. بدل کے دیکھو, تقدیر کو دیکھو کیسے بدلتی ہے. لیو تو نام پاک اور پاکیزہ طریقے سے, then you see ایک لمحے میں تقدیر بدلتی کیسا. ساری چیزیں. اور وہاں کے لیے ہماری تیاری کیا ہے؟ پریپریشن. سب سے پہلی چیز غفلت سے باہر ہو. اللہ اکبر. You know what is غفلت؟ Ignorance. میں تو بڑا نیک, میں تو بڑا عبادت گزار, میں نے بڑی نمازیں پڑھی, میں اتنا ڈونیشن دیتا ہوں امام بارگاہ میں. یہ جو غفلت ہے نا, اس سے باہر ہو. جب تک غفلت رہے گی, اگنورنس رہے گا, یہ پرابلم نیچے آتا رہے گا.